بھائی خاموش ہو جائے، بھائی خاموش ہو جائے، طبیعت پر بڑا اثر پڑ رہا ہے بھائی، اللہ معاف کرے۔ وہ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ پلیز، اسٹیج والے بیٹھ جائیں۔ ہر ایک بندہ دعا کرے کہ اس بھائی کی بچی مل جائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کی بچی کو اس سے ملا دے، آمین، خیر کا معاملہ ہو۔ بڑا افسوس ہوا سن کر کے، کچھ نہیں یہیں ہوگی وہ بچی، آس پاس میں انشاءاللہ مل جائے گی، سب لوگ دعا کریں۔ دیکھیے بھائی، یہ جو مجمع جمع ہوا ہے یہ اللہ کے دین کی نسبت پہ جمع ہوا ہے، تو اس مجمع کے اندر ہر ایک کی نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ نیت سب سے بنیادی چیز ہے۔ حدیث پاک کی بہت بڑی کتاب ہے بخاری شریف، تو حضرت نے جو کتاب لکھی اس کی پہلی حدیث یہی لکھی، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھے بغیر دنیا کا کوئی عالم عالم نہیں بن سکتا۔ اتنی معتبر کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے حدیث کی۔ پہلی حدیث حضرت نے جو لکھی ہے وہ یہی لکھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں بھائی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ اتنی قیمتی مجلس ہے کہ ایسی مجلسوں پر اللہ جو ہے مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں آنے والوں کی مغفرت کر دی۔ تو یہ ایسی مجلس ہے، اور یہاں اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کریں کہ بھئی ہم یہاں اللہ کے واسطے آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے ہیں، نہ کہ عارف خان کی محبت میں آئے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ عارف خان کی محبت میں آئے ہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں آئے ہو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور بھی ضرور مغفرت کے ساتھ جاؤ گے، ہدایت کے ساتھ جاؤ گے۔ ہاں، اور میں خود یہ دعا کروں گا کہ اللہ اس محبت کو تو تیری محبت سے بدل دے اور ہر ایک کی مغفرت فرما۔ ہاں، یہ نہ دیکھو کہ کون آیا ہے، یہ دیکھو کہ کیوں آیا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بھئی میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، ایک میسج دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے دین کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک مذاکرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک فکروں کو، ایک کڑن کو لے کر کے آیا ہوں، جو کڑن اور جو فکر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینوں میں تھی کہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن اور فکر تھی کہ میری یہ امت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلی جائے، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین۔ بس دین ہماری زندگی میں ہوگا، ہم انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اگر دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ زندگی میں دین نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ یہ فکروں کو لے کر میں آیا، اتنے دور سفر سے میں آ رہا ہوں، میں بنگلور میں رہتا ہوں، میں ویسے تو ہوں بامبے کا رہنے والا، میری پیدائش، جوانی سب بامبے میں گزری، اب کئی 20-22 سال سے میں بنگلور سیٹل ہو گیا۔ تو بنگلور سے کلکتہ کا فلائٹ 3 گھنٹے کا ہے، گھر سے 3-4 گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے کلکتہ پہنچا، رات میں ٹرین میں سفر کیا، فرقہ آیا،
فرقہ سے پھر وہ بھائی صاحب نے ایک جگہ قیام کرایا، پھر وہاں سے یہاں آیا۔ طبیعت پر اتنا بوجھ ہے بھائی کیا بتاؤں میں۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی ادھر بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، پیچھے والوں کو نہیں دکھ رہا ہے۔ بیٹھو، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں تھک گیا ہوں بھائی۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، سفر کی تھکان ہے، پھر مجھے شوگر کا مسئلہ ہے، ڈائبٹک ہے، تو یہ ساری چیزیں، عمر کا بھی تقاضا ہے۔ تب وہ پہلے والا راکی نہیں ہے جو یوں ڈھسم ڈھسم فائٹنگ کر رہا ہے اجے دیوگن کے ساتھ۔ اب عمر ہو گئی بھائی، کمزوری آ گئی، اور اتنی رات تک جاگنے کا معمول نہیں ہے۔ وقت پہ سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھنا ہوتا ہے، فجر میں اٹھنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ کی محبت کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا، ورنہ میں اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی تعاون آپ لوگ نے کیا اللہ پاک دونوں جہاں میں اس کا اجر اور بدلہ بہترین طریقے سے عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ میں تقریر اور بیان کرنا نہیں جانتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ میں تو بھائی یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے دعوت و تبلیغ، اس میں چلتے چلتے اللہ نے کچھ باتیں سکھا دی، کچھ بڑوں سے، علماء اکرام سے، اپنے اکابروں سے، اللہ والوں سے سن کر اس کو دہرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو اپنا سبق دہرانا ہے، اسی کا نام دعوت ہے۔ جب ہم اپنا سبق دہرائیں گے، لوگوں کو جا کر کے دعوت دیں گے، تو اللہ پاک سب سے پہلے ہدایت ہم کو دے گا، توفیق ہم کو دے گا۔ یہ ہے دعوت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سکھایا اس امت کو۔ صحابہ نے اس کام کو کیا، پھر صحابہ اس کام کو لے کر سارے عالم میں پھیلے، اور یہ چلتے چلتے یہ کام، یہ محنت، یہ دعوت کی عظیم الشان محنت، یہ ہم تک پہنچی، جس کے ذریعے سے آج مجھ جیسے اور کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا۔ جب بندہ تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، ایک عجیب انقلاب آ جاتا ہے۔ ورنہ بھائیوں، ہم تو اس جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے جہاں مسجدوں کے اندر چپل اور جوتے رکھے جاتے ہیں۔ قسم سے، مسجدوں میں جو چپل اور جوتے رکھے جاتے ہیں، اس جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے۔ اللہ نے مسجد میں منبر و محراب کے پاس بیٹھا دیا۔ یہ صرف دعوت و تبلیغ کی برکت ہے، کیونکہ اللہ کو داعی سے بڑی محبت ہے، داعی سے بڑی محبت ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے منتخب کیے ہوئے خاص بندے، معصوم بندے، بے گناہ بندے، انبیاء علیہ السلام، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، سب کو اللہ نے داعی بنا کر کے بھیجا۔ اور 1,24,000 صحابہ اکرام جن سے اللہ راضی ہو گیا اور رضا کا پروانہ دیا، رضی اللہ تعالی عنہ رضوان، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ سارے کے سارے داعی تھے۔ صحابہ اکرام میں سب حافظ قرآن نہیں تھے، اور سب عالم نہیں تھے، اور سب مفتی نہیں تھے، لیکن سب کے سب داعی تھے، داعی۔ اور سب سے بڑی بات کہ سرور کونین، سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی طفیل میں اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا، ان کا مقام اور مرتبہ ہم سارے جانتے ہیں کہ بادست خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد میں اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ پاک نے ان کو سارے نبیوں کا امام بنایا، ساری انسانیت کا امام بنایا، سارے نبیوں کا نبی بنایا، اور ان کو داعی بنا کر کے بھیجا۔ اور اس سے آگے کی بات
کہ اللہ رب العزت سے بڑا کوئی نہیں اس کائنات کے اندر. اللہ رب العزت بذات خود دائی ہے. سب سے پہلا دائی اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت ہے. کیونکہ ساری انسانیت کو خیر والے گھر کی طرف، امن والے گھر کی طرف، جنت کی طرف اللہ نے بلایا ہے. ساری انسانیت کو اللہ نے بلایا. تو اللہ سب سے بڑا دائی ہے. دائی کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا کر ہر ایک ایمان والے کو اس کا مقصد سمجھایا جا رہا ہے. ہاں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ پاک نے اس امت میں ہمیں اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے. پچھلی قوموں کو، پچھلی امتوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. ہاں، اللہ نے اس امت کو دی اور اس کی تعریف فرمائی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ کھیتی کرتی ہو اس لیے، تم انجینئر ہو اس لیے، تم ڈاکٹر ہو اس لیے، تم سائنٹسٹ ہو اس لیے، تم فلاں ہو اس لیے، تم فلاں ہو اس لیے نہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسانوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو تم بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے. اس لیے پیدا کیا ہے. اس امت کے اندر ہر ایک ایمان والا مرد اور ہر ایک ایمان والی عورتوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے. تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے. روزی تو تمہیں ہم دیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں، روزی ہم دیں گے، تم اس کی فکر مت کرو. تمہیں جو روزی کمانے کا ذریعہ ہم نے دیا ہے، وہ روزی کمانے کا ذریعہ اور اسباب بھی ہم نے دیا ہے. اس کے اندر محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ جتنا تم کو اختیار دیا گیا. زیادہ ٹینشن مت لو، زیادہ پریشان مت ہو. پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اختیار دیا اللہ نے، اتنا کرو بس، حد سے زیادہ مت گزرو. جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ایک دانہ بھی اس سے کم نہیں مل سکتا. جتنا لکھا اللہ مل کر رہے گا. یہ ایمان ہے. یہی لا الہ الا اللہ کا یقین. کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. جس نے اس دنیا میں زندگی دیا ہے، جو ہمیں سانسیں دے رہا ہے، جو ہمارے لیے ہر چیز مہیا کر رہا ہے، وہ ہمارے مقدر کی روزی ہمیں دے گا. روزی کے چکر میں، روزی کے چکر میں میں نہیں جا سکتا اللہ کے راستے میں. 3 دن نہیں جا سکتا، 40 دن نہیں جا سکتا، 4 مہینے نہیں جا سکتا. ارے کیا مقصد بنا لیا بھائی زندگی کا؟ روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان، یہ مقصد بنا لیا ہم نے. روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان، بس اسی میں ساری زندگی گوا دی، کھپا دی اور چلے گئے قبر کے اندر. کیا لے کر گئے؟ ارے بھائی وقت کا بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گا. ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا. اور اللہ نے یہ زندگی ایمان اور اعمال کے بنانے کے لیے دی. گویا اللہ نے زندگی کو سنوارنے کے اعتبار سے دیا، گزارنے کے اعتبار سے نہیں دیا. اس دنیا کے اندر ایمان والے بھی زندگی گزار رہے، غیر ایمان والے بھی زندگی گزار رہے. درندے چرندے پرندے پائے چوپائے ہر کوئی زندگی گزار رہا ہے. فرمایا کہ ایمان والا زندگی گزارے گا نہیں، زندگی کو سنوارے گا. اور زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے ایک ہی راستہ دیا ہے، بس دین. دین زندگی میں ہوگا،
اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. دین زندگی میں نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں بھی ناکام کریں گے، آخرت میں بھی ناکام. یہ دین کیسے سیکھیں گے؟ ہم نے تو مقصد کچھ اور ہی بنا رکھا ہے. ہاں ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا. ارے بھائی ایک آدمی بھینس لاتا ہے نا، تو مقصد دودھ کو بناتا ہے، گوبر کو مقصد نہیں بناتا ہے، دودھ کو مقصد بناتا ہے. جب دودھ کو مقصد بنا کر کے بھینس کو لاتا ہے تو گوبر مفت میں ملتا ہے اور اس گوبر کا نفع ملتا ہے. گوبر گیس بنتی ہے، گوبر کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے بیچتے فروخت کرتے ہیں. لیکن مقصد گوبر کو نہیں بناتا ہے، مقصد دودھ کو بناتا ہے. تو دودھ جو ہے وہ جنت کی مانند ہے اور گوبر جو ہے وہ دنیا کی مانند ہے. ارے بولو نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ بولو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. دودھ جو ہے جنت کی مانند ہے اور گوبر جو ہے دنیا کی مانند ہے. تو جب مقصد دودھ کو بنائیں گے تو گوبر مفت میں ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جنت آخرت کو بنائیں گے، مقصد آخرت کو بنائیں گے، جنت کو بنائیں گے، تو دنیا جو ہے وہ تو مفت میں ملنی ملنی. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ہم دعوت کا کام کریں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. میں سب سے پہلی مرتبہ 3 دن کے لیے گیا. کیسے گیا؟ 2 گھٹ پانی پی لیتا ہوں، پانی پلا دو. ہم جہاں رہتے تھے بامبے میں، ہماری کالونی تھی. بامبے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا فلیٹ سسٹم ہوتا ہے. یہاں ماشاءاللہ سب کے اپنے اپنے انفرادی گھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، کھلی ہوائیں ہوتی ہیں. لیکن ممبئی کے اندر جو ہے وہ بلڈنگیں ہوتی ہیں اونچی اونچی، اس کے اندر فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، کبوتر خانہ، اپنے اپنے کمرے میں رہتے ہیں لوگ. اڑوس پڑوس میں کون ہے کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہیں. ایسی زندگیاں ہوتی ہیں ممبئی کی. تو اس کالونی کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی، تو وہاں جماعت آیا کرتی تھی. تو جب بھی جماعت آتی تو ہمارے بڑے بھائی صاحب یوسف خان صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کا 40 دن اللہ کے راستے میں لگ چکا تھا. تو ان کو ایک فکر پیدا ہوا، ایک داعیانہ صفت ان کے اندر آ گئی. دائی کی جو فکر ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ ساتھ یہ ساری امت جنت میں جائے. اللہ کے نبی کی امت ہے یہ، اللہ کے نبی کی امت جہنم کے آگ سے بچے اور جنت میں جائے. تو ان کو، میں تو ان کا بھائی، بہت اچھے دوستانہ آتے ہیں ہمارے تعلقات، آج بھی ہے الحمدللہ. تو فکر پیدا ہوئی کہ بھائی یہ کیسے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں اور کیسے ان چیزوں سے باہر آئے. یہ فلموں میں کام کرنا، یہ ناچنا گانا، یہ ساری چیزیں تو حرام ہے، گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے. تو جماعت جب بھی آتی تو اس کو کہتے کہ بھائی میرے بھائی سے ملاقات کرو. تو جماعت میں ٹھیک ہے ملاقات کریں گے. تو بیچارے بڑے مایوسی کے ساتھ کہتے کہ نہیں وہ ملاقات نہیں کرتا ہے، جماعت سے نہیں ملتا ہے. کیونکہ میرے ذہن میں یہ ایک مس کانسیپٹ تھا، ایک جو ہے وہ میرے ذہن میں بدگمانی تھی کہ جماعت والے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بول کر لے جاتے اور جو ہے وہ ملا مولوی بنا دیتے. ان کو کام دھندہ نہیں ہے، یہ تو جب جھولی پوٹلی والے گھومتے رہتے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے 40 دن 4 مہینے. یہ غلط فہمی تھی، بہت بڑی غلط فہمی جو شیطان نے آج پوری دنیا میں پھیلا کے رکھا ہے. تو میں ملاقات نہیں کرتا. تو ایک دفعہ ایک جماعت آئی، اس جماعت کے اندر جو امیر صاحب تھے بڑے اللہ والے بزرگ آدمی تھے، سفید داڑھی، سفید لباس، میلا کچیلا، کیونکہ اللہ کے راستے میں
دھول مٹی لگتی ہے تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے بھائی صاحب نے ہم سے کہا امیر صاحب میرے بھائی سے ملاقات کرنی ہے لیکن وہ ملتا نہیں، کیا کریں؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ وہ شوٹنگ پر کب جاتے ہیں؟ تو بھائی نے کہا کہ وہ صبح جاتے ہیں 7 بجے۔ تو وہ امیر صاحب صبح فجر کے بعد میری گاڑی کے پاس آ کر ٹھہر گئے، میرا انتظار کرنے لگے۔ میں شوٹنگ کے لیے نکلا، دیکھا تو جو ہے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، سفید داڑھی، میلے کچلے کپڑے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے کوئی فقیر مانگنے والا ہوگا تو ان کو کچھ دے دوں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا دینے کے لیے تو انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا نا یہ نہیں چاہیے، مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے۔ تو میں نے کہا کہ پوچھیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ تب تیری میں بولا یہ کون بوڑھا صبح صبح یار مرنے کی بات کر رہا ہے؟ صبح صبح آدمی کام دھندے پہ جا رہا ہے، یہ مرنے کی بات۔ بڑا غصہ آیا، بولے چچا ہاں مرنا ہے، پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو ہنسنے لگے۔ بھائی دوسرا سوال کیا، کہا یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ ایک تو پہلے ہی دماغ سٹک گیا تھا، پہلے ہی غصہ آ گیا تھا، اور یہ دوسرا عجیب سوال ہے قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ تو میں نے غصے میں کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی۔ تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بس یہ بات جو ہے دل پہ ایسے چھو گئی، ہاں دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے، میں گاڑی سٹارٹ کر کے شوٹنگ پر نکلا، راستے پر میرے دماغ میں وہی ان کی بات گھوم رہی، قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ قبر والی زندگی، گاڑی والی زندگی کیوں جو ہے وقت ضائع کر رہے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بس دوستو وہاں سے زندگی کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ پھر ایک جماعت آئی انگلینڈ سے، اس میں جو امیر صاحب تھے وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اور سب نوجوان بچے مجھ سے ملنے کی بڑی تمنا کر رہے تھے، انہوں نے میری ساری فلمیں دیکھی تھی۔ تو بھائی نے کہا کہ جماعت آئی وہ سارے نوجوان بچے تیرے فین ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو امیر صاحب آئے تو مل لے۔ تو میں نے اپوائنٹمنٹ دے دیا، امیر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو امیر صاحب نے 1 گھنٹہ مجھ سے انگریزی میں بات کی، کیونکہ ان کو ہندی آتی نہیں تھی، اردو آتی نہیں تھی، وہ انگلینڈ میں رہتے تھے، وہیں پلے بڑے تھے۔ تو انگریزی میں جب انہوں نے بات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ یار میں تو سمجھتا تھا کہ یہ جماعت کے اندر صرف یہ جھولی پوٹلی والے لوگ جاتے ہیں، جن کو کام دھندہ نہیں ہے وہ جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ایم ڈی ہے اور اتنا بڑا سرجن ہے، اور یہ اتنی اچھی انگلش میں میرے سے بات کر رہا ہے، میرے کو پورا اس میں اسلام کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس نے مجھے 1 گھنٹے میں سمجھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو آئے ہوئے ساتھ میں نوجوان وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ مرکز میں آ جاؤ۔ تو میں نے وعدہ کر لیا، مرکز گیا۔ مرکز میں جب میں گیا جیسی مسجد میں تو پبلک پیچھے روکی آ گیا، روکی آ گیا۔ اس وقت تو کلین شیف تھے، وہی شوٹنگ پر سے میں آیا تھا، تو بچے پیچھے مجھے لے کے کمرے میں بیٹھا دیا۔ وہ کمرے میں سپیکر لگا ہوا تھا، میں تنہا جا کے وہاں بیٹھ گیا، وہ بیان سننے لگا۔ تو وہ بات کرنے والے جو ساتھی تھے کہنے لگے اللہ نے کامیابی دین میں رکھی۔ اب مجھے دین مطلب ہی نہیں معلوم، میں تو سمجھ رہا تھا کہ دن ڈے اینڈ نائٹ، اتنا کوڑا تھا کہ دین کیا ہے نہیں معلوم۔ دین کو میں سمجھ رہا ہوں کہ دن، تو وہ کہہ رہے اللہ نے دن میں کامیابی رکھی ہے، دین میں کامیابی رکھی ہے۔ مجھے یار ان کے وہاں دن میں کامیابی، اپنے وہاں تو رات میں کامیابی، تو ساری عیاشیاں جو ہوتی ہے وہ رات میں ہوتی ہے نا۔ تو یہ حال تھا، بیان تو اوپر سے گیا، کچھ سمجھ میں آیا نہیں۔ پھر بعد میں سب ساتھی آئے، دعا ہو گئی، دعا گیا سب ساتھی، نوجوان خوبصورت خوبصورت نوجوان، چہرے مورے، لباس سنت، سر پہ عمامے، سب انگلینڈ کے بچے گورے گورے آئے، ملے۔ ملنے کے بعد میں کھانے کو بیٹھایا، کھانے میں ایسی لذت، اللہ اکبر، پہلی بار وہ دعوت تبلیغ کی، اللہ کے راستے کی دال اور روٹی،
آج بھی کہتا ہوں کہ وہ دال کے اندر اللہ نے ایسی برکت اور ایسی اللہ نے وہ رکھی تھی کہ اس دال نے جو ہے حرام کی بریانی چھڑا دی. کھانا کھائے، بولے آپ آج ہمارے ساتھ مسجد میں چٹائی پہ سو جاؤ، مسجد کی چٹائی پہ سو جاؤ. میں بولا نہیں بھائی، میرے کو نہیں ہوگا سونے یہاں پہ، کیونکہ میں تو نرم نرم بستروں میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں سونے والا آدمی. یہ مسجد کی چڑھائی بہت بار بار کہنے لگے مسجد کی چڑھائی پہ سو جاؤ، مسجد کی چڑھائی پہ سو جاؤ. تو ایک دم دل میں ایسا خوف آیا. بولا ٹھیک ہے بھائی چلو آج سو جاتا. تو سونے سے پہلے امیر صاحب نے جو ہے نا وہ ساتھی طے کیے کہ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے جتنے مہمان ہیں ان کی رات کو نگرانی کے لیے کون جاگے گا. تو اس جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی چوکیداری کے لیے جو آنکھ جاگے گی، اللہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا. تو میرے بھی دل میں آیا، میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. تو رات کو 2 بجے ایک ساتھی نے آ کر کے اٹھایا، بولے عارف بھائی اٹھو، خان صاحب اٹھو، آپ نے بولا تھا نا. تو میں اٹھا، اٹھ کے اس کے ساتھ جا کے چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا مسجد کے دروازے میں. تو وہ ساتھی نے اللہ رسول کی بات شروع کی. تو میرے کو ایک آواز آئی رونے کی. کچھ ساتھی پہلی صف میں رو رہے تھے. تو میں نے بولا یار یہ کیا، کیوں رو رہے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے. بولے یہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایسے روتے تھے، صحابہ ایسے روتے تھے امت کے لیے، انسانیت کے لیے. میں نے بولا آج یار باپ بیٹے کے لیے نہیں روتا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں روتی، کون بھائی بھائی کے لیے نہیں روتا، یہ لوگ کیوں رو رہے. بولے یہی تو کام ہے، بولے دعوت کا یہی تو کام ہے کہ دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اور رات کو پھر اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑانے کا اور ہدایت کو مانگنے کا. ہمارے بامبے میں ایک بہت مشہور مولانا گزرے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پونا والے، بہت بڑے اللہ والے تھے. بڑی محنت کی مہاراشٹر میں، انہوں نے مہاراشٹر کے اندر، کوکن کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی. تو وہ اکثر اپنے بیان میں کہتے تھے ارے کہاں ملیں گے ایسے ساتھی، کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے غلام، کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے اپنا لٹاتے ہیں، اللہ کے راستے میں پھرتے ہیں، اپنا سب کچھ لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، پھر راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. اپنا جان مال لگا رہے، اپنا وقت لگا رہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ رہے اور اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے پھر رہے، گاؤں دیہات کریا اور رو رہے ہیں، پھر رات کو اٹھ کر کے اللہ معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. تو بڑا سن کر کے وہ بھائی یہ کیسا کام ہے یار، یہ کیسی چیز ہے. تو میں وہاں سے اٹھا، اس دروازے سے، مسجد کے دروازے سے اٹھا، جا کر وضو کرا. وضو کر کے میں جو ہے 2 رکعت نماز تہجد کی پہلی بار زندگی میں نے نیت باندھ لی. اب اتنے بھی کافر نہیں تھے کہ نماز پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، بچپن میں مدرسے وغیرہ تو گئے تھے، تو نماز تو پتہ ہی نہیں، تو بس نفل نماز باندھ لی. پھر نماز پڑھ کے سلام پھیرا کہ اللہ اگر یہ سچے، ان کا رونا سچا اور ان کا یہ کام سچا، تو تو اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے کو ہدایت دے دے. بس وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے ایسے قبول کیا. فجر کے بعد بیان ہوا، بیان کا تشکیل ہوئی، میں نے 3 دن کے لیے نام لکھا دیا. 3 دن کے نام نکال دیا. میں اورنگ آباد لے گئے مہاراشٹر میں، پوری مسجد ایسے بھر گئی جیسے آج یہ بڑی مسجد، مرکز، وہاں کا مرکز، بہت بڑی مسجد پوری بھر گئی. تو مسجد بیان وغیرہ ہوا سب کا، میرے کو کھڑا کیا. امیر صاحب نے بولے کچھ بولو، کیسا لگا آپ کو؟ میں زاروں کو تھا، رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری زبان سے ایک الفاظ نہیں نکل رہا ہے. جو آدمی ڈائلاگ بولتا ہے اسکرین کے اوپر اور تالیاں بجتی ہے اور اس کی روٹی کھاتا ہے، وہ آدمی اللہ کے گھر میں، جب اللہ کے گھر میں ممبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں لیکن زبان کچھ نہیں کہہ پاتی. پھر بڑا سنبھلتے ہوئے میں نے کہا بھائی یہ کام سچا ہے، یہ لوگ سچے ہیں، آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلو. بس ایک آدمی 2 گھنٹہ بیان کرتا ہے، تشکیل نہیں ہوتی، کوئی کھڑے رہ کے نام نہیں لکھاتا ہے.
میرا یہ رونا اور میرا یہ کہنا تشکیل کرواتا ہے اور لوگ کھڑے رہ کے نام لکھاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ تقریر اور بیان سے نہیں ہوتا ہے کام، اندر کی کڑن سے ہوتا ہے کام، اندر کے غم اور درد سے ہوتا ہے کام. خیر بیان ہو گیا، تشکیلیں ہو گئی، باہر نکلے. تو باہر نکلے تو ایک نوجوان نے جو ہے نا ایسے ٹوپی نکالا، اپنے جیب میں ڈال دیا. ٹوپی نکالا اور جیب میں ڈال دیا. تو ایک ذمہ دار تھے قاری شکیل صاحب، وہ کہنے لگے بیٹا ٹوپی کائے کو جیب میں رکھتا ہے، چپل جیب میں رکھ لینا. ٹوپی گھسنے والی چیز تھوڑی ہے، چپل گھسنے والی چیز ہے. اللہ اکبر. میں ایسا سن کر کے مجھے ہنسی آ گئی. ہنسنے والی بات ہے نا یار. ارے بولو نا، ٹوپی کائے کو جیب میں رکھتا ہے، چپل جیب میں رکھ لے. ٹوپی گھسنے والی چیز نہیں ہے، چپل گھسنے والی چیز ہے. تو مجھے ہنسی آ گئی. لیکن بعد میں نے سوچا کہ یار یہ بات میں کتنا دم ہے، بات میں کتنا دم ہے کہ ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے تو اسلام سر پہ، اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اسلام جیب میں. ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے تو اسلام سر پہ، اور مسجد کے باہر نکلتا ہے تو اسلام کو لپیٹ کے جیب میں. یہ کیسا مسلمان ہے یار؟ ہاں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا؟ صرف نعرے لگانا اسلام ہے؟ نعرے لگانا. نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نبی کا دامن پکڑا کہاں ہے؟ پہلے نبی کے دامن کو پکڑنا پڑے گا نا، پھر تو چھوڑیں گے. اور نبی کا دامن ایسا پاک دامن ہے، ایسا پاکیزہ دامن ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے ایک بار پکڑ لیا وہ اس دنیا سے ولی بنے بغیر اٹھ نہیں سکتا. دنیا میں ولی بنے بغیر اٹھ نہیں سکتا، اس کو موت نہیں آ سکتی. نبی کا دامن اتنا پاک دامن ہے. ہم خالی جھوٹی زبانوں سے جھوٹے نعرے لگا رہے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑنا ہوگا بھائی. اس اسلام کو، اس نبی کی محبت کو اپنے دل میں لانا ہوگا، اپنے دل میں لانا ہوگا. ہاں، ایک آدمی ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا اپنے بچے کو لے کے، چھوٹا بچہ 10 سال کا. بولے ابا ابا پیاس لگی ہے. تو ابا بولتے پانی تو نہیں ہے. اچھا ایک کام کر، اگلے اسٹیشن میں اتر کے پانی بھر لے، بوتل میں لے بوتل. ابا ایک بوتل دے دیتے، بولے نیچے اتر کے پانی بھر لینا. اسٹیشن آتا ہے، بچہ اترتا ہے، دیکھتا تو لائن لگی ہوئی ہے، بچہ کھڑا ہوا تھا لائن میں. اب جو بچے کا نمبر آتا تو ٹرین چل پڑتی. بچہ پانی لے کے وہ بھاگ رہا ہے اسٹیشن پہ. باپ اندر، باپ کا کلیجہ دھک دھک ہو رہا ہے، دل دھک دھک ہو رہا ہے، اور بچہ بھاگ رہا ہے پلیٹ فارم پہ. اتفاق سے بچے کا نام رہتا ہے اسلام. کیا رہتا ہے؟ ارے بولو نا. بچے کا نام رہتا ہے اسلام. تو باپ چلاتا ہے، باپ پکارتا ہے اسلام. تو جتنے لوگ پلیٹ فارم پہ رہتے ہیں زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام. وہ اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے، وہ پبلک بولی زندہ باد زندہ باد. ارے پہلے اس کو اندر تو آنے دو. باپ کیا بولتا ہے؟ پہلے اس کو اندر تو آنے دو، پہلے اس کو اندر تو آنے دو. اسلام کو پہلے اندر لانا پڑے گا، اس دل کے اندر، اس دل کے اندر لانا پڑے گا. اس دل کے اندر لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دنیا کی گندی محبت کو نکالنا پڑے گا، لوگوں کی محبت کو نکالنا پڑے گا. ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں لانا پڑے گا. تب یہ دین اسلام اس دل کے اندر آئے گا، اس جسم کے اندر آئے گا. اب ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پڑی ہے، مال 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 مال. ارے مال سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مال سے ہوتا تو میں آج یہاں تھوڑی بیٹھا رہتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ اعمال سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا کے رکھا ہے. لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا ہے. بولو آ. ارے بولو نا. ارے گونگے کیا؟ بولو آ. مال آ، مال آ، مال. تو لفظ اعمال کے اندر مال ہے.
ایمان اور اعمال کرے گا، مال پیروں میں ڈالے گا، قدموں میں ڈالا. صحابہ کے قدموں میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ رکھنے جگہ نہیں تھی صحابہ کے پاس، سونے چاندی کے انبار لگا دی. ہم نے اعمال کو چھوڑا، مال کے پیچھے بھاگے، اعمال بھی گیا، مال بھی نہیں ملا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. تو دنیا جو ہے نا کتا ہے، کتا ایک دم خطرناک کتا، اس کو ہم دل میں لے کے گھوم رہے ہیں. ایک گاؤں کے اندر ایک کنویں کے اندر کتا گر جاتا ہے. گاؤں میں کنویں میں کتا گر جاتا ہے، پانی خراب، بدبو، لوگ پریشان، مشورہ کرتے کیا کرنا. بولے فلاں گاؤں میں ایک مفتی صاحب ہے، جا کے مسئلہ پوچھتے کہ کنواں کیسے پاک ہوئے گا. اب مفتی صاحب کیا جاتے، بولے مفتی صاحب ہمارے گاؤں میں کنویں کے اندر کتا گر گیا، کیا کرنا. مفتی صاحب بولتے ہیں کہ بھائی 200 ڈول پانی نکالو، پھینکو، پانی پاک ہو جائے گا. اب لوگ جوش و خروش میں آتے ہیں اور جذبات میں جو ہے 400 ڈول نکال کے پھینکتے، 200 کی جگہ 400. لیکن بدبو جاتی نہیں، سڑان جاتی نہیں، کنواں پاک ہوتا نہیں. پھر پریشان ہو کے جاتے واپس. ارے بولے مفتی نے ہم کو کیا بولا یار، چلو جاتے بات کرتے. ارے مفتی صاحب کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو 400 نکال دیا، کچھ بھی نہیں ہوا. مفتی پریشان، ایسا کہ 200 میں ہو جانا چاہیے تھا، 400 نکال دیے پھر بھی پاک نہیں ہوا. سب لوگ مفتی کو ہے نا گالی گلوز کرتے ہوئے، برا بلا بولتے ہوئے جاتے ہیں. تو مفتی صاحب کے دماغ میں بات ہے، اے بھائی ادھر 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 ادھر. بولے کتا نکالا کہ نہیں نکالا؟ بولے نہیں کتا تو نہیں نکالا. کیا لیں؟ کتا تو نہیں. تو پہلے کتے کو نکالو دل کے اندر سے میرے بھائی. یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہو. روٹی کپڑا اور مکان بیوی بچے اور دکان کو نکالو دماغ سے. ہاں میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. اللہ وہ دولت دے گا، وہ عزت دے گا، وہ برکت دے گا، وہ اولاد دے گا. اللہ کی قسم بندہ تصور نہیں کر سکتا. 5 وقت کی نماز کو گانٹ باندھ لو کہ ہر حال میں، کسی بھی حال میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. ارے اللہ کا شکر ہے آج ہم لوگ مست ہندوستان کے اندر کھا رہے پی رہے مزے کر رہے. بھائی فلسطین والوں کا حال دیکھو، غزہ والوں کا حال دیکھو، دوسرے ملکوں کا حال دیکھو، اس میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے بھائی لوگ. ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، اس کے رسول کو؟ فجر کی نماز میں اللہ پاک نے روزی کی برکت کو رکھا ہے. ہاں فجر کی نماز میں ہم دن بھر پریشان رہتے ہیں. ویسے مرغی کو دانا پھینک دو نا تو ادھر سے چنتی، ادھر سے چنتی، ادھر سے چنتی، ویسا حال ہمارا رہتا ہے. اور پھر برکت بھی نہیں رہتی اس کے اندر. روزی دینے والا اللہ ہے، وہ تو دے گا، لیکن اگر ایک کٹورے کے اندر رکھ دے مرغی کو تو کیسا چھاؤں میں بیٹھ کے کھائے گی، چھاؤں میں کھائے گی. وہ اس کی مقدر کی روزی. اب اسی دانے کو پھیلا دو، وہ دھوپ میں چنتے 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 پریشان ہو جائے. تو ویسا اللہ پھیلا کے دیتا ہے، جا تیرے مقدر کے لے جا. اللہ تو وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ نے لکھ دیا مقدر، وہ تو دے گا ہی. کافر کو دیتا ہے، مشرک کو دیتا ہے، غیر ایمان والے کو دیتا ہے، گنہگار، بدکار، سیاہکار، زانی، چور، لٹیرے، ڈاکو کو دیتا ہے. تو ہم کو نہیں دے گا کیا؟ لیکن برکت نہیں دے گا. نماز کے بغیر برکت نہیں ملے گی. وَأْمُرْ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ نے اعلان کر دیا، اپنے حبیب سے کہہ دیا، اپنے محبوب سے کہہ دیا، جن کے لیے کائنات کو بنایا ان سے کہہ دیا کہ آپ روزی کی فکر نہ کریں، روزی تو ہم آپ کو دیں گے. ہاں بہترین صلہ تو تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے. اللہ اکبر. اپنے نبی سے نہیں کہہ رہے اللہ پاک، ساری امت سے کہہ رہے ہیں. ہر ایک ایمان والے سے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر ایک سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک نماز کو پکڑو. نماز کو، ہر ایک مسئلے کا حل نماز کے اندر اللہ نے رکھا ہے. وہ تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر معراج میں دیا. اس کو ٹھکرا رہے ہیں ہم، اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ہاں نماز جنت کی کنجی، جنت کی کنجی، چابی. چابی کے بغیر کا تالا کھل سکتا ہے؟ آپ کے بوریوں میں کھل سکتا ہے کیا؟ ہمارے وہاں تو نہیں کھلتا ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں کھلتا ہے. چابی کے بغیر تالا کھل سکتا ہے؟ نہیں کھل سکتا ہے. تو جنت کی چابی ہے، چابی نہیں رہے گی تو کیسے؟
3 दोस्त मुंबई आए, किधर आए? अरे बोलो ना, हाँ लेट हो गया, रात हो गई, ढूंढते ढूंढते 5 स्टार होटल में पहुंचे। बोले भाई कमरा मिलेगा क्या? तो बोले हाँ कमरा तो है लेकिन 20 माले पे। कितने माले पे? अरे बोलो यार तब मजा आएगा, कुछ मैं बोलूँ कुछ आप बोलो। कितना? 20 माला। तो बोले ठीक है दे दो। बोले लेकिन एक प्रॉब्लम है, लिफ्ट खराब है, अगर आप लेते हो कमरा तो आपको चढ़ के जाना पड़ेगा 20 माला, 20 माला चढ़ के जाना पड़ेगा। या तो आप इधर रिसेप्शन में जो है लॉबी में सोफे पे बैठो, सुबह आएगा मैकेनिक लिफ्ट बनाएगा, फिर आप लिफ्ट में जाना। तो लोग आपस में मशवरा करते, बोले यार 20 माला चढ़ने की कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आराम आराम से भी जाएंगे तो अपन ले लेते कमरा और चले आते। तो 3 दोस्त के अंदर एक दोस्त जरा छोटे कद का रहता है, वो हकलाता है, ऐसा बात करते ना थोड़ा, तो हकलाता है वो। तो तीनों बोलते हैं चलो ठीक है ले लो कमरा, चाहते चढ़ के। तो एक दिमाग में आता है एक दोस्त के, बोलते हैं यार अपन ना टाइम पास करने के लिए ना कुछ कहानी बोलेंगे, एक जने की कहानी बोलेगा तो 20 माला आ जाएगा, तो मालूम नहीं पड़ेगा, रास्ता सफर कट जाएगा। लेकिन छोटे को बोले तू नहीं बोलना कुछ भी, तू यहाँ शुरू करेगा तो वहां भी खत्म नहीं होगा तेरा। हकलाता है ना, तो तू हम लोग दोनों बोले कहानी तू सुनने का। तो बोले ठीक है, अब शुरू करते चढ़ना। तो एक कहानी शुरू करता है एक दोस्त, बोले मेरे दादा के परदादा के पास में इतना बड़ा तबेला था, इतना बड़ा तबेला था, इतना बड़ा तबेला था, इतना बड़ा तबेला था। 2 माला आ जाता है। तो दूसरा बोलता है भाई कितना बड़ा तबेला था? अरे बहुत बड़ा तबेला था। 5 माला आ जाता है। तो बोले कितना बड़ा था? अरे बोले उसके अंदर 10 लाख बकरियां थी, 5 लाख घोड़े थे, 2 लाख ऊंट थे, और ये इतने लाख था, वो इतने लाख था, लंबी लंबी छोड़ने लगता है। 10 माला आ जाता है। बोलता है यार क्या बात कर रहा है? बोले हाँ था। बोले अब दूसरा वाला शुरू करता है, बोले इसने छोड़ा मैं भी छोड़ता हूँ। तो ये बीच में छोटा बोलता ए चुप चुप खामोश, बोलना नहीं तू, अभी सुन मेरी। बोलता है मेरे दादा के परदादा के पास में बोले इतना बड़ा बाम्बू था, इतना बड़ा बाम्बू था, इतना बड़ा बाम्बू था। अरे बोले कितना बड़ा बाम्बू? 5-15 माला आ जाता है। बोले कितना बड़ा बाम्बू था? बोले जब बारिश नहीं होती थी ना तो मेरे दादा के परदादा है ना उसको बादलों में डाल के घुमाते थे तो बारिश होती थी। अरे बोले क्या बात कर रहे हो? बोले इतना बड़ा बाम्बू, उसको रखते किधर थे? बोले तेरे दादा के तबेले में। 19 माला आ जाता है। फिर ये बोलता छोड़ा, सुनो चुप तू चुप यार, क्या बोल रहा है? मेरे दादा के तबेले में रख। 20 माला आ जाता है। अब ये छोटे को बर्दाश्त नहीं होता है, ये फट जाता है। अरे पहले सुनो यार, चाबी नीचे रह गई। अरे सुनो यार, चाबी नीचे रह गई। हंसने की बात है ना, हंसने की बात है। हाँ लेकिन भाई 20 माले से नीचे आके चाबी ले सकता है, लेकिन एक बार चला गया ना कब्र के गड्ढे में तो चाबी लेने नहीं आ सकता, चाबी लेने नहीं आ सकता। जन्नत की चाबी है, जन्नत की। हर जगह का रिटर्न सुना होगा आपने, दुबई रिटर्न, सऊदी रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न, चाइना रिटर्न, फला रिटर्न। कब्र रिटर्न सुना है क्या? अरे बोलो सुना है क्या कब्र रिटर्न? और अगर आ गया इधर तो अरे बोलो गफ्फार भाई आ गए यार, ये तो कल परसों मर गए थे। बोले कब्र में हम लोग गाड़ के आए थे इनको, ये कहां से आ गए? भागो, सब भागेंगे यहाँ से, है ना। अब्दुल सत्तार भाई, अरे बोले 1 साल पहले इनको दफन किया था, ये कहां से इधर स्टेज पे आ गए? ये कैसे आ गए स्टेज पे? भागो। तो कब्र रिटर्न नहीं, इम्पॉसिबल। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हाँ इस दुनिया में हर चीज सराय फानी देखी नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं।
آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج ان کی تو کل اپنی باری ہے، آج ان کی تو کل اپنی باری ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں پہ آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بیٹھ جاؤ چاچا ورنہ ملک الموت آ جائیں گے۔ قبر میں پیر لٹک رہے چاچا کے، پھر بھی اتنا غصہ آ رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ ہاں تو میں کیا بولا تھا، اس دنیا میں چیز سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں پہ آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بڑھاپا آ جاتا ہے تو جاتا نہیں، جوانی چلی گئی تو آتی نہیں، اسی لیے ہمت کا ڈرتا ہے کیا، ہمت کا ڈرتا ہے کیا، دیکھ خدا کرتا ہے کیا، ہر تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھ، بے ادب جی کے دیکھا، با ادب جی کے دیکھ۔ اور با ادب ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین، بس۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ دین کو لائیں گے اپنی زندگی میں، زندگی کو بدلیں گے۔ ارے بولو نا بھائی، زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ بہت سارے لوگ نہیں اٹھا رہے ہاتھ، یار نہیں کریں گے کیا؟ بھائی سب ہاتھ اٹھانا ورنہ کفر میں داخل ہو جاؤ گے، کفر میں۔ ہاں سب ہاتھ اٹھاؤ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نیت کرو سب اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ، نکلیں گے سر انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ بولنے میں کنجوسی کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اپنے علاقے میں اپنی بستی میں جماعت آتی، اس کی نصرت کرو، علاقے میں ان کے ساتھ دو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیتیں کر کے 3 دن 40 دن 4 مہینے اپنے بچوں کو بھیجو، ورنہ یہ بچے ہیں نا، آج میں پورے ہندوستان میں پروگرام کرتا ہوں تو نوجوان نسلوں کو آج بہکا کر کے، بھڑکا کر کے، پھنسا کر کے نشوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہاں خطرناک نشوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، بچیوں کو بہکا کر کے جو ہے غلط راستوں پہ لگایا جا رہا ہے، شہروں میں بھی ہو رہا ہے، گاؤں میں بھی ہو رہا ہے، پورے ہندوستان میں۔ تو میرے بھائی اس سے بچانا اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر کے پیش کرے، سب سے پہلے خود اپنی زندگی کو بدلے، تبدیل کرے، دین کو لائے۔ ہماری آنے والی نسلیں وہ نہیں دیکھی انہوں نے صحابہ اکرام کو، بس یہی ایک راستہ ہے جن کے ذریعے سے ان کی زندگیوں کو ہم ان کے سامنے لا سکتے، اور خود کو اپنے آپ کو بدل کر کے ان کو بتا سکتے کہ دیکھو اس طریقے کی زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو اپنے سارے ادھر والدین جو موجود ہیں، ماں باپ، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی کسی بھی طرح سے اپنی زندگی میں دین کو لانے کی محنت اور فکر کریں، جیسے بھی آپ لوگ نے فکر کی، تعاون کیا۔ یہ مدرسے ہیں، مدرسوں کے ذریعے سے ہی سارے عالم میں دین زندہ ہو رہا ہے، یہ علماء اکرام کی برکتیں ہیں، یہ رحمت اللہ کی طرف سے جو سارے عالم میں آج دین نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ مدرسے نہیں ہوتے، یہ علماء اکرام نہیں ہوتے تو میرے بھائی ہم کب کے کب جو ہے کفر میں داخل ہو چکے ہوتے۔ اس لیے سب نیتیں کرو گے انشاءاللہ اس مدرسے کو ہمیشہ تعاون کریں گے۔ یہ وقتی طور کا تھا، ایسا نہیں بھائی 100 روپے دے دیا، 500 روپیہ، 1000 2000 دے دیا، ہو گیا چھٹی۔ پورے سال دیتے رہو بھائی، صدقہ خیرات زکوٰۃ فطرہ دیتے رہو، ہاں ٹھیک ہے، دیں گے سب انشاءاللہ۔ بس میری بھی طبیعت ابھی وہ ہو گئی ہے، میں ڈھیلا ہو گیا، بیٹری ڈاؤن، اب میں جاتا ہوں، دعا کر لیں مولانا، آپ دعا کرا دیں۔ ہاں تقریر کا سلسلہ جاری رہے گا، میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میری اب ہمت نہیں ہو رہی بیٹھنے کی، سر گھوم رہا ہے میرا۔ ہاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔ پانی پلایا۔